الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل دو حصے عورتوں کے ہیں، مثل حصے دو عورتوں کے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں دو سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان کے لیے دو ثلث ہیں جو وہ چھوڑ جائے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكَ، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہو تو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر اس کی اولاد نہ ہو تو. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث بنے ماں باپ اس کے. تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کے لیے بہن بھائی ہوں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیہ، وصیت کے بعد. یوصی بہا او دین، جو وصیت کر دے اس کے ساتھ یا قرض کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے. لا تدرون، تم جانتے نہیں ہو. ایہم اقرب لکم نفعا، کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے حساب سے. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کے میراث میں جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ اللہ کی جانب سے فرائض میں سے ہیں اور اللہ کی جانب سے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، لہذا جس کا جو بھی حق اور حصہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ آج کے سبق میں اور اس سے کے بعد آئندہ آنے والے اسباق میں کچھ حصے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ آج والے سبق میں جو ہم نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم 6 حصوں کا تذکرہ پڑھیں گے اور کچھ اس میں کل آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، وفات پا جائے، جو ترکہ اور میراث چھوڑے تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس کی شرعی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ کفن کے کپڑا جو ہے وہ تو شرعی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بعض لوگ جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ اضافی کپڑا بناتے ہیں، جناب جائے نماز جس کو کہتے ہیں مولوی صاحب کی کھڑا ہونے کے لیے جنازے کے وقت، وہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اضافی چیزیں یا کوئی اضافی کپڑا وہ اس کی میراث کے مال میں سے بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کا جو خرچہ ہے وہ تو ہے، قبر کے اوپر جو نقش و نگار بنائے جاتے ہیں جو شرعی طور پہ رواج اور رسم کی حد کے علاوہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے، وہ اس کے مال میں سے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قبر پہ آپ ماربل لگا رہے ہیں، پختہ کرا رہے ہیں، یہ چونکہ شرعی ضرورت نہیں ہے، میت کے مال میں سے ان چیزوں کا بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ تو وہ جو کفن اور دفن کی ضروری چیزیں ہیں وہ میت کے مال میں سے بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر میت کا کوئی قرض ہے، کسی کا اس نے قرض دینا ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر جب بعد میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں، الا الدین، قرض کے علاوہ۔ قرض جو ہے شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا تو اور کسی کا کیسے معاف ہوتا ہے، اس لیے فرمایا تو اس کا قرض ادا کیا جائے، کسی کا لین دین کا معاملہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور اگر بیوی کا مہر اس نے نہیں دیا ہوا تو وہ بھی ایک قسم کا قرض ہی ہے اس کے ذمہ، وہ بھی پہلے نکال کے ادا کیا جائے۔ بہرکیف جس کسی کا جو بھی اس نے حق دینا ہے اس کے بعد وہ پہلے نکالا جائے اور قرض بھی ادا کر دیا گیا۔ پھر دیکھا جائے کہ اگر اس مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ وصیت ایک تو ہے وارثوں کے لیے تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے تو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ایک ہے غیر وارث کے لیے اگر کوئی مرنے والا وصیت کر گیا ہے، مثلاً کوئی کہتا ہے میرا فلاں جو دوست ہے میری جائیداد میں سے 3 مرلے 4 مرلے جو بھی کچھ حصہ ہے یہ فلاں کو دیا جائے، میرے فلاں دوست کو دے دیا جائے، یا اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ
نعوذ باللہ اس طرح کی وصیت کر جائے کہ مولوی صاحب کو دیا جائے، تو یہ ہے غیر وارث کے لیے وصیت۔ اب اس وصیت کو پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے مال میں سے کتنی مقدار میں یہ ہے، تو ثلث مال تک یعنی تیسرے حصے تک وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے جناب میرا آدھا مال دے دیا جائے، فلاں میرا سارا مال دے دیا جائے، موت کے ڈر سے کہ چلو یہ سارا ہی صدقہ کر دو، ایسے نہیں ہوتا۔ وارثوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وصیت کی نفاذ جو ہے وہ ثلث تک جائز ہے۔ وصیت کا نفاذ بھی ہو گیا، وصیت بھی پوری کر دی گئی، قرضہ بھی دے دیا گیا، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی ہے، اب جو باقی مال بچا ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس کی 6 صورتیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جی، یوصیکم اللہ، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، پہلی صورت میراث کی، اگر مرنے والے کے اولاد ہے اور اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، للذکر مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، جیسا کہ حصہ ہو 2 بچیوں کا، 2 مؤنثوں کا، یعنی 2 لڑکیوں کا حصہ ملا کر ایک لڑکے کا حصہ بنتا ہے، یعنی لڑکے کا پورا اور لڑکی کا آدھا حصہ ہو گیا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہی ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، اور بیٹیاں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی اس کا مال بچا ہے اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3۔ ان 3 حصوں میں جو 2 حصے ہیں وہ ان بچیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وہ 2 بچیاں ہیں، وہ 3 ہیں، وہ 4 ہیں، وہ جتنی بھی ہیں، کل مال کے پہلے ہم نے 3 حصے کیے ہیں، اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے ان بچیوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ایک حصہ، وہ اس کے دیگر رشتہ دار ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ اگلے دیکھیں جی، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر وہ عورتیں ہیں، فوق اثنتین، 2 سے اوپر، مفسرین فرماتے ہیں 2 کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ آگے 1 کا حکم الگ آ رہا ہے، 2 ہیں یا 2 سے اوپر ہے، ان کا یہ حکم ہے کہ فَلَهُنَّ، ان بیٹیوں کے لیے، ثلثا، 2 ثلث ہے، ثلث کہتے ہیں تیسرے حصے کو، کل مال کے 3 حصے کر لیں اور ان میں سے 2 ثلث یعنی 2 حصے ما ترک، ان بچیوں کے لیے ہیں جو مرنے والا چھوڑ جائے، کل مال کے 3 حصے کیے اور 3 حصوں میں سے 2 حصے ان بچیوں کے لیے ہو گئے جو چھوڑ کر گیا ہے جی۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے، مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو نصف حصہ، کل مال کے 2 حصے کیے جائیں گے، آدھا اس ایک بیٹی کو مل جائے گا، آدھا باقی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، جیسے اسی ترتیب سے جیسے آگے ہر ایک کے حصے کی تفصیل آ رہی ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی جی۔ پہلی صورت ہم نے یہ پڑھی، اگر اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا۔ دوسرا، اگر بیٹیاں ہیں اور ہیں بھی 2 سے زائد ہیں تو پھر کیا ہے کہ کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 ثلث جو ہیں یعنی 2 حصے ان میں سے بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا، اگر بیٹی ایک ہی ہے تو اس کو نصف مال ملے گا۔ اس کے بعد اگر ماں باپ بھی ہیں، چوتھا مسئلہ، اگر ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، یہی اولاد جس کا اوپر ذکر ہو گیا، یہ بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہے ساتھ، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ کل مال کے پہلے 6 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے؟ 6 حصے، اور چھٹا حصہ جو ہے وہ ماں اور باپ کو دیا جائے گا، پیچھے جو بچیں گے اولاد میں اسی ترتیب سے تقسیم ہو جائیں گے جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں۔
اگر بیٹے بیٹی دونوں ہیں تو اس حساب سے، صرف بچیاں ہیں تو اس حساب سے، ایک ہے تو اس حساب سے، ابھی جو ہم نے پڑھ لیے۔ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، دونوں کے لیے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ سدس کا معنی چھٹا حصہ ہے، مما ترک، اس میں سے جو چھوڑ جائے، ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہو تو، اولاد بھی ہے ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کو چھٹا حصہ۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کی میراث مثلا رہ گئی 18,000، کتنی؟ 18,000، تو اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، سمجھے؟ اور اس میں سے جو چھٹا حصہ ہے نا جی، وہ دیں گے ماں باپ کو، 6 3 18، ٹھیک ہے، 3,000 آئے گا ماں کو اور 3,000 مل جائے گا باپ کو، پیچھے کتنا رہ گیا؟ 12,000۔ اب اس کی مثال کے طور پہ مثلا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں، بیٹے کو کتنا آ جائے گا؟ 6,000، اور بیٹیوں کو بھی 3,000 آ جائے گا، سمجھ آئی؟ پہلے ماں باپ کا چھٹا حصہ نکال لیں گے اور پھر اولاد میں اس حساب سے جیسے ہم نے اوپر پڑھ لی ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو بارکہ فرمایا اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ اگر اس کی اولاد ہے تو۔ آگے جی، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یہ 5واں مسئلہ ہے جی آج کے سبق میں، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ کل مال کے ہم 3 حصے بنائیں گے، کتنے حصے جی؟ 3 حصے بنائیں گے، اور 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا اور 2 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ اگر صرف ماں باپ ہی وارث ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ اور 2 حصے والد کو مل جائیں گے۔ چھٹا مسئلہ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں، یہ ایک مسئلہ سمجھیے جی، کہ اگر میت کے ماں باپ، صرف ماں باپ ہی وارث ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی 2 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر میت کے بہن بھائی بھی ساتھ ہیں، یعنی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی بھی ہیں، پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ؟ چھٹا حصہ ماں، اور باقی حصے باپ کو ملیں گے، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک عجیب صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو ماں باپ کو تو یہ حصہ نہیں ملتا میراث میں، جیسے کہ ہم نے پہلے قانون پڑھا ہے کہ اقرب کو ملتا ہے، قریب کو نہیں ملتا۔ جتنا کوئی زیادہ قریب ہوگا میراث میں حق اس کا ہوگا۔ انسان کے اگر ماں باپ ہے، بیٹی بیٹا ہے، میراث میں ان کو حصہ ملے گا، بھائیوں بھانجوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ظاہر ماں باپ قریب ہے، اقرب ہے، اور باقی رشتہ دار بہن بھائی وہ تو قریب ہے، لیکن اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ ماں کا حصہ جو تیسرا حصہ تھا وہ تیسرے کی بجائے چھٹا ہو گیا۔ بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا تیسرا حصہ تھا نا پہلے، اگر صرف ماں باپ ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ کتنا تھا؟ تیسرا۔ اب بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ ہو گیا چھٹا اور دیگر مل گئے باپ کو، یعنی بہن بھائیوں کو بھی حصہ تو نہیں ملا لیکن ماں کے حصے میں یہ ترتیب، یہ فرق پڑ گیا۔ اس کی حکمتیں سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ یہ فرائض ہے، فرائض میں انسان حکمتیں نہیں ڈھونڈتا، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں اس لیے باپ کو زیادہ دیا گیا ہے، تاکہ باپ ایک بڑا ہوتا ہے اور نظام چلانے والا ہوتا ہے، کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان پہ تقسیم کر دے گا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل گیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بلکہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ ہم نے 6 مسئلے پڑھ لیے آج کے سبق میں، ایک دفعہ میں پھر دوہرا رہا ہوں۔
پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا، اگر انسان فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مؤنث کے 2 حصوں کے برابر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، کل مال کی 3 حصے کریں گے، 2 ثلث 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ اور 1 ثلث جو ہے دیگر رشتہ داروں میں۔ تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا بیٹی اگر ایک ہی ہے تو اس کو کل مال کا نصف ملے گا۔ چوتھا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا ماں باپ بھی ہیں اولاد کے ساتھ تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پانچواں مسئلہ ہم نے یہ پڑھا اگر اولاد نہیں ہے صرف ماں باپ ہی ہیں تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اور چھٹا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ جتنے بھی ہم نے مسئلے پڑھے ہیں، جتنے بھی حصے ہم نے پڑھے ہیں، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، آگے دیکھیں من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوصی بہا، جو مرنے والا وصیت کر جائے، اور دین یا قرضے کے بعد، یعنی وصیت اور قرضے کے بعد یہ حصے تقسیم کیے جائیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ میت کے تجہیز و تکفین اور میت کا قرضہ اور میت کی وصیت یہ پہلے پوری کی جائیں اور حصے بعد میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے من بعد وصیت، وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دین قرضے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ حالانکہ شرعی ترتیب بھی یہی ہے اور انسان کا عقل بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی کسی کا قرض دینا ہے وہ پہلے دیا جائے، وصیت تو بعد میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی حکمت لکھی ہے، فرماتے ہیں حکمت اصل تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہماری سمجھ میں آئی ہے حکمت وہ یہ ہے، اگر کسی کا قرض دینا ہے نا تو قرض لینے والا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے اس کی اولاد کو، اس کے وارثوں کو، بھائی تمہارے باپ نے میرے اتنے پیسے دینے، اور عموماً لوگ کہتے ہیں بتا دیتے ہیں بھائی میرا اتنا حساب کتاب تھا وہ مجھے دے دیں، اس کا تو مطالبہ کرنے والا موجود ہے۔ رہ گئی وصیت، وصیت کرنے والا تو چلا گیا قبر میں، اب اس کی وصیت کو کوئی دھیان دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے ذکر فرمایا بھائی جس طرح قرضے کا دھیان تمہیں ہوگا نا، ایسے ہی اس کی وصیت کا بھی دھیان کرو جو مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے۔ یعنی اس کا اگر دنیا میں کوئی خیال اور رکھنے والا ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے ایک مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں، اس نے اگر کسی کے بارے میں کچھ وصیت کی ہے تو اللہ اس اپنے بندے کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے پہلے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ قرض سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے جی، بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے میراث میں جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں فرمایا انہی پر عمل کرو، اپنی طرف سے اضافہ یا کمی کسی بیٹے بیٹی کے لیے ہرگز نہ کرو، یا کسی رشتہ دار کے لیے ہرگز نہ کرو۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے، تم نہیں جانتے۔ تم کہتے ہو مثلا اولاد میں سے کسی کو سمجھتے ہو یہ مجھے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، فلاں جناب بیٹا یا فلاں بیٹی مجھے زیادہ نفع پہنچانے والی نہیں ہے، اسے کم ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں، جو حصے میں نے مقرر کیے ہیں انہی کے مطابق تقسیم کرو، اپنی سمجھ کو بیچ میں دخل مت دو۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے بعض جو اپنے بیٹوں کو جو میں آنکھ کرتا ہوں میں اس کو میراث سے محروم کروں، نہیں کر سکتا شرعی طور پر،
شرعی طور پر نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تم کسی بیٹے سے ناراض ہو، اسے محروم کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو، کسی بیٹے سے خوش ہو، اس کو زیادہ دینا چاہو نہیں دے سکتے ہو۔ کیوں؟ لا تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بڑے ہوں، تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا، کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ لہذا اللہ کے مقرر کردہ حصوں میں تم اپنا کوئی دخل مت دو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اس علم والے نے، اس حکمت والے نے جو جس کا حصہ مقرر کیا ہے، بس تمہارے اوپر لازم ہے تم اسی حصے پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی نہ دو۔ میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کے فرض میں جیسے کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا، نماز روزہ میں ہم سمجھتے ہیں نہیں کر سکتا، ایسے ہی میراث کے مسائل میں بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے فرض عشاء کے 4 ہیں تو وہ 4 کے 4 ہی رہیں گے، ایسے کوئی نہیں کر سکتا کہ چلو یار عشاء میں آج ذرا جلدی سونا ہے 2 پڑھ لیتے ہیں، فجر میں 4 پڑھ لیں گے، تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہاں 4 ہے وہ 4 رہیں گے، فجر میں 2 ہیں یہ 2 رہیں گے، وہاں ایک آدھ بڑھا کو نہیں سکتا، یہاں کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جیسے ان رکعتوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی حصوں میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ فلانے کا اتنا بنتا ہے چلو بندہ تھوڑا زیادہ کر لے، فلانے کو کم کر لے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے یعنی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصے 2 عورتوں کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں عورتیں، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان کے لیے 2 ثلث ہیں جو وہ چھوڑ جائے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، بس اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكَ، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو تو، فإن لم یکن لہ ولد، پس اگر اس کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ، اور ماں باپ ہی اس کے وارث بنے، فلأمہ الثلث، پس ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ، پس اگر اس کے لیے بہن بھائی بھی ہوں، فلأمہ السدس، پس ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کر جائے یا قرض کے بعد۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے حساب سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی جانب سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔